السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا کتنا ضروری ہے کہ اگر ہم مخارج کو نہیں سمجھتے، حرف کی آواز کو تبدیل کر دیتے ہیں، تو باوجود کہ ہماری قرآن پاک کو پڑھنے کی نیت اچھی ہو، لیکن چونکہ ہم نے حرف کو اس کے مخرج سے ادا نہیں کیا، حرف کی آواز تبدیل ہو گئی، تو اب آواز کے تبدیل ہونے سے بسا اوقات معنی تبدیل ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات وہ کفر کی حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ اردو کی زبان میں ہمارے حرف کا مخرج کے سے نہ نکلنا کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ اس سے معنی میں تبدیلی نہیں آتی، لیکن قرآن پاک کے حروف جو ہیں وہ اگر صحیح طور پر ان کو مخرج سے ادا نہ کیا جائے تو ان کے معنی بدل جائیں گے۔ اگر ہم تجوید کے قواعد کو نہیں سیکھیں گے، زیر زبر پیش کو لمبا کر دیں گے، تو اس سے معنی میں تبدیلی آ جائے گی، جس کو یہ غلطیاں وہ ہیں جو لحن جلی کی غلطی، یعنی کہ بڑی غلطیاں جو کفر کی حد تک غلطی پہنچ جاتی ہے، یہ غلطیاں وہ ہیں۔ ان کو ہم اپنی زبان میں معمولی نہ سمجھیں، اپنے تئیں ہم ان کو معاذ اللہ چھوٹی غلطی نہ سمجھیں کہ کوشش کرنا ہمارا فرض ہے، لیکن کوشش کے باوجود اگر کسی کا عمر کے وجہ سے، بیماری کی وجہ سے کوئی حرف مکمل طور پر اس کی آواز ادا نہیں ہوتی، لیکن اللہ کریم اپنے بندے کی کوشش کو دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کوشش کر رہا ہے، اور اٹک اٹک کر قرآن پاک پڑھنے والے کو دوہرا اجر عطا کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ایک تو اس نے تلاوت کی اور دوسرے اس نے اپنی تکلیف اٹھائی جو اس کو پڑھنے میں مانع ہو رہی تھی، پڑھنے میں رکاوٹ ڈال رہی تھی۔ تو قرآن پاک کے یہ کچھ الفاظ ہیں، اور قرآن پاک میں بے شمار ایسے الفاظ ہیں کہ جن سے ہم اگر ان کی آواز کو تبدیل کرتے ہیں، مکمل طور پر حرف کو اس کے مخرج سے ادا نہیں کرتے، تو معنی تبدیل ہو جائیں گے۔ یہ کچھ الفاظ مثال کے لیے لکھے ہیں۔ مثال کے طور پر قلب، اب اس موٹے قلب سے ہم نے اگر پڑھا قلب تو اس کا مطلب بنا دل، اور اسی قلب کو ہم نے موٹے کی بجائے قلب ڈنڈی والے آواز، کاف کی آواز سے پڑھا، کاف کی آواز کو باریک کر دیا، پڑھا تو ہم نے قلب تھا، لیکن ہم نے چونکہ ہم نے تجوید نہ سیکھی ہو اور ہمیں یہ نہیں معلوم کہ موٹے کاف کی آواز کو کیسے ادا کیا جاتا ہے، تو ہم نے اس کو قلب کی بجائے قلب پڑھ دیا، تو اب اس کا معنی بن جائے گا کتا۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، اور وہ جو اللہ کے حضور میں قلب سلیم لے کر آیا، صاف دل لے کر آیا، تو اب اس کا مطلب بن جائے گا، ڈنڈی والے کاف سے اس کو پڑھنے سے اس کا مطلب بن جائے گا وہ جو اللہ کے حضور میں کتا دل لے کر آیا، معاذ اللہ۔ اسی طرح قل هو اللہ احد، آپ کہہ دو اللہ ایک ہے۔ اب اس قل کو جو ہم نے موٹی آواز سے پڑھنا تھا قاف کو، ہم نے اس قل کو موٹے قاف کی بجائے ہم نے پڑھا قل هو اللہ احد۔ اب اس کو ہم نے ڈنڈی والے کاف سے کی آواز میں جب پڑھا تو اس کا مطلب بنا معاذ اللہ کھا لو، اللہ ایک ہے، کیونکہ عربی زبان میں قل جو ہے اس کا مطلب بنتا ہے کہہ دو، اور جو اس قل کو اگر باریک آواز میں پڑھا جائے گا، کل پڑھا جائے گا، تو اس کا مطلب بنے گا کھا لو۔ اسی طرح الحمدللہ، الحمد کا مطلب ہے کہ تمام تعریفیں، الحمد، ہا کی آواز کو ہم نے حلق کے درمیانے حصے سے نکالنا ہے۔ جیسے ہم اپنا سانس اسمیل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ میں ڈالتے ہیں تو آواز آتی ہے اح اح ہے، تو اگر اس ہے کی بجائے ہم نے آواز نکالی الخم، تو اس الحمد کا مطلب بنے گا کہ تمام کوئلوں کا بجھ جانا اللہ کے لیے، معاذ اللہ۔ اس آیت کا الحمدللہ رب العالمین،
تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور اس کو الحمد کی بجائے اس کے پڑھا الحمد، تو اس کا مطلب بنا کہ تمام کوئلوں کا بجھ جانا اللہ کے لیے، معاذ اللہ۔ اور اگر اس الحمد کو ہم نے الحمد پڑھا، دو آنکھوں والی ہا کے آواز کے ساتھ پڑھا، تو اس کا مطلب بنا تمام توڑ پھوڑ اللہ کے لیے، معاذ اللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ صرف آواز نکالنے سے، کہ آواز برابر نہیں نکالی جو نکالنی چاہیے تھی، تو اس سے معنی میں کتنی بڑی تبدیلی آ گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ 3 میں ارشاد فرماتا ہے وَالتِّينِ، قسم ہے انجیر کی، تین کا مطلب انجیر۔ اب اسی تین کو کسی نے وَالتِّينِ کی بجائے پڑھا وَالتِّينِ، موٹی آواز سے پڑھ دیا، تو اس کا مطلب بنا قسم ہے مٹی کی۔ اللہ فرما رہے قسم ہے انجیر کی، اور بندے نے پڑھنے کے وقت میں تا کی آواز کو صرف موٹا کر دیا، باقی سارے الفاظ وہی پڑھے ہیں، لیکن اس کا مطلب بن گیا کہ قسم ہے مٹی کی۔ تو یہ وہ چند مثالیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور یہ سوچنا کہ شاید تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے، تو اگر ایسا ہوتا تو اللہ کریم قرآن پاک میں 3 طرح کی ہا، جیسے حلق سے نیچے سے ہم درمیان کے حصے سے آواز نکالتے ہیں ہے، اور نقطے والی ہا خا، اور 2 آنکھوں والی ہا۔ اگر تینوں کی آواز میں فرق نہ کرنا ہوتا تو اللہ کریم کو 3 حرف لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ ایک ہی حرف لکھ دیتا کہ ایک ہی ہا سے سارے کے سارے جو خا اور ہا والے لفظ ہیں وہ پڑھ لو۔ اسی طرح تا 2 نقطوں والا، اور تو جس کو اردو میں توئے بولا جاتا ہے، اگر ان کی آواز نکالنے میں معنی پہ قرآن پاک میں پڑھتے ہوئے حرف پہ فرق نہ پڑتا تو اللہ پاک ایک ہی حرف ارشاد فرماتا تا اور تو 2 حرف لکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی طرح ذال جو دال کے اوپر نقطے والی ہے، اور جو زا ہے جو را کے اوپر نقطہ ڈال کے لکھی جاتی ہے، اور جو وا ہے جس کو اردو زبان میں زوئے بولا جاتا ہے، تو ان تینوں کی اگر حرف میں آواز نکالنے سے معنی پہ فرق نہ پڑتے تو اللہ کریم ہی پھر ایک ہی لفظ ارشاد فرما دیتا۔ یہ 3 علیحدہ سے ذال، زا اور وا، ان کو لکھنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اسی طرح ڈنڈی والا کاف، اس کو باریک پڑھا جاتا ہے کیف، اور 2 نقطوں والا قاف، تو پھر اللہ ایک ہی ارشاد فرما دیتا کہ ایک ہی حرف پڑھ لو، تو وہ ایک ہی حرف نازل فرماتا، ڈنڈی والا کاف یا 2 نقطوں والا قاف۔ تو اسی طرح سین اور صاد، اگر ان کے آواز بدلنے میں حرف کے معنی پر فرق نہ پڑتے تو پھر ایک ہی حرف کافی تھا، سین ہو جاتا یا صاد ہو جاتا۔ تو اللہ کریم نے 2 الفاظ 2 حرف ارشاد فرمائے، تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ان کے علیحدہ علیحدہ پڑھنے سے ان کے معنوں پر قرآن پاک پڑھتے ہوئے فرق پڑتا ہے۔ اسی طرح حمزہ اور الف اور عین، اگر ان کی آواز میں فرق نہ آنا ہوتا تو اللہ کریم پھر یا الف لکھ دیتا یا عین لکھ دیتا، جیسے ہم پڑھتے ہیں حمزہ زبر آ اور عین زبر آ، تو اگر آ اور آ میں معنی پہ فرق نہ پڑتا تو پھر اللہ کریم ایک ہی لفظ لکھ دیتا۔ اسی طرح دال اور داد جو صاد کے اوپر نقطہ ڈال کے لکھا گیا ہے، تو اگر ان کے آواز نکالنے میں معنی کے اوپر فرق نہ پڑتا تو پھر اللہ کریم ایک ہی حرف ارشاد فرما دیتا۔ یہ تمام حروف جو ہیں یہ ہمیں اس بات کو مائل کرتے ہیں ہمارے ذہن کو کہ ان کی آوازیں نہ سیکھنے سے، نہ نکالنے سے معنی کے اوپر فرق پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے تجوید کا علم جو ہے وہ اتنی حد تک کہ جس سے آپ کی کم از کم ادائیگی درست ہو سکے۔
عربی میں باقی چیزیں پڑھتے ہوئے بھی، جیسے کچھ بھی عربی کی دعائیں ہیں وہ پڑھتے بھی اگر آپ تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں تو بہت اچھا ہے، لیکن قرآن پاک میں پڑھتے ہوئے اگر آپ تجوید کے قواعد کے ساتھ نہیں پڑھتے تو یقین کریں کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن پاک کو غلط طریقے سے جو پڑھتا ہے قرآن اس پر پڑھنے والے کے اوپر خود لعنت کرتا ہے۔ یہ ہماری زندگی جو میں اور آپ گزار رہے ہیں، اس میں تھوڑا سا وقت 24 گھنٹوں کی زندگی میں اپنے لیے نکالیں، اپنے قرآن پاک کی تجوید کو ہم درست کریں، اور پھر اس کے باوجود ہماری پڑھنے میں غلطی ہو جائے تو پھر اللہ کریم معاف فرمانے والا ہے۔ اور وہ غلطیاں جو بچپن سے لے کر آج تک ہم غلط طریقے سے یا مجہول طریقے سے پڑھتے ہوئے کرتے آ رہے ہیں قرآن پاک کی تلاوت میں، اللہ کریم ان تمام غلطیوں کو معاف فرمائے گا۔ اس کا وعدہ ہے کہ اللہ کریم سورہ عنکبوت کی آخری آیت آتی ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اس کے لیے اپنے راستے، ان کے لیے ہم اپنے راستے آسان فرما دیں گے۔ تو یہ اس کا وعدہ ہے کہ ہم اس کی راہ میں کوشش کریں گے، اللہ کریم ہمیں فہم عطا فرمائے گا، اللہ کریم ہماری کوشش کو قبول فرمائے گا، اللہ کریم ہمارے قرآن پاک کو سیکھنا آسان فرما دے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس زندگی میں اپنے دین کے لیے بھی وقت نکالنا آسان فرما دے، اور مالک اس کوشش کو قبول فرما لے، اور روز محشر کو اس کوشش کے پیچھے، اس کوشش کے بدلے میں اللہ کریم ہماری بخشش فرما دے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن اترا اس قرآن کی شفاعت کا حقدار، سفارش کا حقدار بنا دے کہ روز محشر قرآن پاک کے بارے میں 2 گروہ ہو جائیں گے۔ ایک گروہ وہ ہوگا کہ جن کے بارے میں قرآن اللہ کے حضور میں سفارش کرے گا کہ اللہ یہ شخص جانتا تھا میں تیرا کلام ہوں، یہ مجھے پڑھتا تھا اور میرا حق ادا کرتا تھا، مجھے سیکھتا تھا۔ اور سیکھنے کا جو ہے وہ سمجھنے کے لیے ہم نے نکالا ہے، مطلب قرآن پاک میں جو قرآن پاک کے متعلق جو الفاظ آتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ یہ شخص جانتا تھا کہ میں تیرا حق کلام ہوں اور یہ میرا حق ادا کرتا تھا۔ دوسرا گروہ وہ ہوگا کہ جن کے بارے میں قرآن اللہ کے حضور میں شکایت کرے گا کہ یہ شخص جانتا تھا کہ میں تیرا کلام ہوں لیکن پھر بھی میرا حق ادا نہیں کرتا تھا۔ اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے کہ یا رب میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ شامل کرے کہ جو قرآن کو چھوڑ دیں یا جن کا تعلق قرآن کے ساتھ نہ ہو، اللہ ہمیں اس گروہ میں شامل فرمائے جو قرآن کے لیے آج اس دنیا کی زندگی میں محبت کا اور علم کا تعلق جوڑیں، قرآن سیکھیں، سمجھیں اور سکھائیں اور اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث پاک ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔